السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللهم صل وسلم على نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفسه ونفخه۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم۔ صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے تو قرآن مجید میں خاص طور پر مومنوں کو مخاطب کر کے کئی مقامات پر جو ہے ایمان والوں، ایمان میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، انہی کو دوبارہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دین اسلام میں مکمل داخل ہونے کے متعلق حکم دیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم مسلمان تو ہیں، ہم نے کلمہ بھی پڑھا ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں پتہ ہے کہ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو قرآن مجید میں جس کے اوپر ایمان لانے کے متعلق اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اور یہ اس کو ایمان بالغیب بھی کہتے ہیں، کہ وہ چیزیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ اے ایمان والوں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں اس کو تھوڑا سا آسان طریقے سے سمجھاؤں، جو ابھی میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں چند ایک بات کا ذکر ہے، 2 باتوں کا ذکر ہے، کوئی بہت زیادہ لمبی چیز نہیں ہے۔ اسلامی مہینوں کے متعلق اس آیت میں ذکر ہے۔ اسلامی مہینے، اب کس کو نہیں آتے اسلامی مہینے؟ معذرت کے ساتھ کسی کو بھی نہیں آتے اسلامی مہینے الا ماشاء اللہ۔ ہمیں جو شمسی مہینے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، یہ بچے کو بھی آتے ہیں۔ چھوٹا سا ایک بچہ ہے اس کو بھی آتے ہیں، بڑا آدمی ہے اس کو بھی آتے ہیں۔ لیکن اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ اسلامی مہینوں کے نام کیا ہیں، وہ کسی کو بھی نہیں آتے، سوائے چند ناموں کے، ایک رمضان کا، ایک محرم کا اور ایک ذوالحج کا۔ ان چند ناموں کے علاوہ، اور ایک ربیع الاول کا، یہ ان چند ناموں کے علاوہ باقی کسی کو بھی نہیں نام پتہ۔ اگر نام پتہ ہے تو ترتیب نہیں پتہ۔ یہ اسلام کا حصہ ہے، اسلام سے باہر نہیں ہے، اسلام کا حصہ ہے، قرآن مجید کا حصہ ہے۔ اگر بات ہوتی کسی اور کی، کسی واقعے کی بات ہوتی، کسی صحابی، کسی انبیاء کی ہسٹری کی، تو پھر اس کے متعلق آتا ہے کہ چند باتیں قرآن مجید میں ہیں، چند باتیں کتابوں میں ہیں۔ لیکن اس کے متعلق تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ 12 مہینے ایسے ہیں جو اللہ رب العزت نے دنیا بنانے سے پہلے کے اس کو بنایا ہوا ہے، اس کو ترتیب دی ہوئی ہے۔ وہ ترتیب کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ ترتیب ہے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج۔ 12 مہینے
جس میں سے ہمیں 4 کا نام علم ہے، باقیوں کا نام بھی نہیں آتا۔ اگر نام آتا ہے تو ہمیں ترتیب نہیں آتی۔ لیکن اگر اسی کے برعکس اگر ہم شمسی مہینوں کے حساب لگائیں جو غیر مسلموں کے ہیں، اور باقاعدہ ان کے بتوں پہ یہ نام ہے، ان کے پادریوں پہ یہ نام ہے، وہ اس کو ہمیں فر یاد ہے، اس کی ترتیب بھی ہمیں یاد ہے۔ اگر کسی سے پوچھ لے کہ بھئی فروری سے پہلے کون سا مہینہ ہے، وہ بتا دیتا ہے۔ اس کو بتاؤ کہ بھئی فروری کے بعد کون سا مہینہ ہے، وہ بتا دیتا ہے۔ ہم اگر یہ پوچھ لیں کہ رجب سے پہلے کون سا مہینہ ہے، وہ انگلیوں پہ گننا شروع کرتے ہیں کہ ہاں اب یہ والا مہینہ بنتا ہے۔ وہی ان سے پوچھے رمضان سے پہلے کون سا مہینہ ہے، پہلے انگلیوں میں گنتے ہیں، پھر اس کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ والا مہینہ بنتا ہے۔ اب یہ میں نے بات کیوں چھیڑی ہے، یہ اس بات کے متعلق میں نے کیوں ذکر کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک اور بات کا ذکر کیا ہے کہ اربعۃ حرم، 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ اب یہ حرمت والے 4 مہینوں کے متعلق بھی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، جبکہ یہ تو بہت زیادہ اہم مہینے ہیں، بہت زیادہ اہم مہینے ہیں۔ اب حرمت کا مطلب جو ہے اس آیت میں 2 ہیں، یہ بھی ہم میں سے اکثر لوگوں کو نہیں پتہ۔ حالانکہ یہ الفاظ جو ہیں یہ ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن حرمت کے مہینے 2، حرمت کے معنی 2 ہیں، اس کے متعلق بھی ہمیں نہیں پتہ۔ ایک حرمت والا جس کا ایک معنی ہے کہ حرام، دوسرا معنی ہے عزت، 2 معنی ہیں، اور انہی 4 مہینوں میں یہ دونوں معنی استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ حرمت حرام اس میں اللہ رب العزت نے جنگ، قتل، اس طرح کے معاملات، یہ تمام چیزیں حرام قرار دی ہیں، جبکہ کافر کوئی شرارت نہ کر دے۔ عزت والے مہینے، اس کو عزت والا مہینہ بھی کہا گیا ہے، کیوں؟ کیونکہ باقی 8 مہینوں کی بنسبت ان 4 مہینوں میں اگر کوئی نیک اعمال کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ باقی آپ 4 مہینوں میں نفلی روزے رکھتے ہیں، باقی 8 مہینوں میں نفلی روزے رکھتے ہیں، ان 4 مہینوں میں وہی نفلی روزے اس کا زیادہ ثواب ہے۔ باقی 8 مہینوں میں آپ نوافل ادا کرتے ہیں، ان 4 مہینوں میں آپ نوافل ادا کرتے ہیں، اس کا زیادہ ثواب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کے متعلق حکم دیا ہے۔ اب اگر ان کے متعلق پوچھا جائے کہ اس کی ترتیب کیا ہے، اب اس کی ترتیب کا بھی ہمیں نہیں پتہ۔ کوئی کہتے ہیں کہ یار رمضان کا مہینہ افضل ہے، وہ بھی حرمت والے مہینے میں آتا ہوگا۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، رمضان سے پہلے والا جو شعبان کا مہینہ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ روزے رکھے ہیں، وہ مہینہ ہو سکتا ہے، شاید حرمت والے مہینے میں آتا ہوگا۔ نہیں، وہ بھی نہیں۔ اچھا، پھر ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق آتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ حرمت والا مہینہ ہوگا۔ یہ ہم تخمینہ لگا رہے ہیں، ہم جو ہے وہ اندازے لگا رہے ہیں، ہم جو ہے وہ ایک سوچ رہے ہیں کہ یہ والا مہینہ ہو سکتا ہے، یہ والا۔ ہم نے پڑھ کے ہی نہیں دیکھا، ہم نے سوچ کے نہیں دیکھا، ہم نے سیکھ کے نہیں دیکھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ اس کے متعلق ہمیں بتایا۔ اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کے متعلق بتایا تو مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں ہی اس کے متعلق بتا دیا۔ اب تو بالکل آسان ہو چکا ہے ہر چیز۔ لیکن معذرت کے ساتھ میں اکثر جو ہے وہ اپنے دروس میں ایک بات کرتا ہوں کہ اب ہمارا جو ہے وہ دور ڈیجیٹل ہوتا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے، لیکن عمل ہمارے کم ہوتے جا رہے ہیں، بہت کم ہوتے جا رہے ہیں۔ مساجد ہر محلے میں 2-2 3-3 بن چکی ہیں، نمازی کوئی نہیں ہے۔ پہلے اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، کوئی آج سے کوئی 20-25 سال 30 سال پیچھے چلے جائیں، مساجد کم تھی، نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، علم ہر ایک کے پاس کم تھا لیکن عمل بہت زیادہ تھا۔ کہیں سے کوئی بات سن لیتے اس کے اوپر عمل کرنا، ہم یہ بھی نہیں کوشش کرتے، اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ بھی نہیں کوئی کوشش کرتا تھا کہ پتہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں۔ وہ کہتا کہ نہیں، سنی ہے میں نے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال ہوا ہے، فوراً عمل کرنا شروع کرو۔ ثواب سمجھ کے لوگ شروع کرنے کرتے، بعد میں پتہ لگتا تھا کہ یار یہ عمل کوئی نہیں، میں پہلے اس طرح اب اس طرح میں شروع کر دیتا ہوں، یہ عمل تھا۔ لیکن اگر اب آپ یہ سے کر رہے تھے، بندہ گزر کے نہ کر دیا، میں اس طرح ہی کرنا ہے میں نے، اب تو یہ ہمارا حال چھوڑ چکا ہے کہ ہم دین کے متعلق بھی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ دین میں بھی اپنی آنا کو بیچ میں لے کے آ رہے ہیں
کہ بھئی میں بچپن سے، میں شروع سے یہ کرتا رہا ہوں، میں نے اپنے باپ دادوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ معذرت کے ساتھ ہمارا اب وہ حساب ہوتا جا رہا ہے جو کفار کا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم نے اپنے باپ دادوں کو جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اب تم آ کے کہہ رہے ہو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جو نظر بھی نہیں آتا۔ تو ہمارا یہی حساب ہو چکا ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا، اب تم آ کے کہہ رہے ہو کہ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ مجھے یہ بات کرتا ہے، یا اکثر کئی مرتبہ، کیونکہ انسان ہمیشہ طالب علم رہتا ہے، وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو کہے کہ میں پڑھا لکھا ہو چکا ہوں، میں عالم بن چکا ہوں، یا جو بھی ہو، لیکن وہ ہمیشہ طالب علم رہتا ہے۔ جو اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں طالب علم ہوں، میں ہمیشہ سیکھ رہا ہوں، تو وہ انشاءاللہ تعالی بہتر ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہوتا ہے۔ جو یہ کہے کہ میں جو ہے وہ فارغ ہو چکا ہوں، میں نے ہر چیز پڑھ لی ہے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو پھر بتاتے ہیں کہ تم کیا ہو۔ معذرت کے ساتھ ایک اور واقعہ کا جہاں پہ تھوڑا سا میں اٹیچ کروں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت خضر علیہ السلام کا، جو کہ سورۃ کہف میں بھی موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ مجھے ہر چیز کا علم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ جاؤ پھر بتائیں تمہیں کس چیز کا علم ہے۔ تو پھر آگے جو سارا واقعہ ہے۔ تو اکثر میں یہ بات کہتا ہوں کہ جب بھی کسی بات کا ہمیں علم ہو جائے کہ وہ چیز جو میں کر رہا تھا وہ صحیح نہیں ہے، اچھی یا بہتر چیز کے متعلق علم ہو جائے کہ یہ ٹھیک تھا، وہ ٹھیک نہیں تھا، اس کے اوپر فوراً عمل کرنا شروع کریں۔ پہلے بھی تو آپ عمل کر رہے تھے، کوئی بات نہیں، اس کو صحیح کے طریقہ کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو آپ پہلے کرتے رہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ انسان جب کوئی گناہ کر لیتا ہے، جب اسے غلطی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ اپنے اس گناہ پر پشیماندہ ہوتا ہے، گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے اور اس کی توبہ کرتا ہے، تو میں اس کی توبہ بھی قبول کرتا ہوں اور اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو بھئی کیوں کس چیز کی جو ہے وہ اپنے اندر آنا لے کر آ رہے ہیں؟ اور جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، ایمان اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، اسی وجہ سے فرمایا ہے کہ جب تمہارے پاس ہر چیز موجود ہے، تمام سورسز موجود ہیں، سیکھنے کے تمام ہنر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دماغ دیا ہے، سوچنے کی طاقت دی ہے، عقل فہم دیا ہے، تو سوچو، سمجھو، سیکھو۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام میں فرماتے ہیں 5ویں سپارے میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ۔ بھئی پہلے سے ایمان والے ہیں، پھر ایمان لے کر آؤ، اسی کے متعلق فرمایا ہے کہ بھئی جو چیزیں تمہیں نہیں پتہ اس کے متعلق سوچو، اس کے متعلق سمجھو، اہل علم سے جا کے اس کے متعلق پوچھو۔ لیکن ہم نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ یار جو ہمیں پتہ ہے اس کے اوپر عمل کر لیں، بہت بڑی بات ہے۔ بھئی عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ جب عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو جتنا مرضی کرتے رہیں گے آپ کو کم لگے گا، جتنا مرضی آپ کوشش کرتے رہیں گے آپ کو کم لگے گا۔ آپ کہیں گے مزید میرے اندر عمل کی توفیق ہے، مزید میرے اندر عمل کی توفیق ہے، میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں، میں اللہ تعالیٰ کو جو ہے جنت اللہ تعالیٰ سے مانگوں۔ تو لیکن جب ایک انسان کہتا ہے کہ نہیں یار جتنا ہے اتنا ہی کافی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے عمل کی توفیق چھیننا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے دل میں مال کی، دنیا کی اور دنیا داری کی حرص پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ پھر دین سے، اسلام سے، نیک اعمال سے دور جانا شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں تک نہیں اس کو پھر نیک عمل کرنے والا بھی برا لگنے لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر سے عمل کی توفیق، اس کے اندر سے ہدایت کی توفیق، اس کے اندر سے اسلام، اس کے اندر سے ایمان ختم ہونے لگ جاتا ہے۔ تو یہ چند باتیں جو ہے وہ میرا کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ اگر جہاں جہاں پہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے تو کسی نہ کسی وجہ سے حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ ہم اسلام میں پورے داخل نہیں ہیں، ہمیں ابھی تک نہیں پتہ کہ ایمان لانا کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ قرآن مجید ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ احادیث میں ہمیں کیا فرمایا جا رہا ہے، کیا ہمیں سبق دیا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔
तो अल्लाह ताला की हज़ूर दुआ है अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सीखने की अल्लाह ताला हमें अमल करने की और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अमल करने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे अंदर वो वाली हिरस पैदा करें जो सहाबा किराम में थी, हमारे अंदर वो वाली अल्लाह ताला हिरस पैदा करें कि हम खुद पूछें, खुद सीखने की कोशिश करें, कुरान मजीद का तर्जुमा सीखें, अहादीस की तफसीर, अहादीस की शरह सीखें, अहादीस के मुतालिक जो है जितनी ज़्यादा हो सके स्टडी करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए क्या अहकामात नाजिल किए हैं। तो अल्लाह ताला की हज़ूर दुआ है अल्लाह ताला हमें जो सुना जो उसने जो समझने की इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बीमारों के लिए दुआ कर अल्लाह ताला सब बीमारों को सेहत कामिला अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या शाफ़िअल अमराद इश्फ़ि मरदना मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इश्फ़ि मरदना मरज़ल मुस्लिमीन। अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़ना इज़ा शि'ता सहला। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।